بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد 1، ملفوظ نمبر 77۔ خاص سفارش کو پسند نہ کرنا۔ فرمایا کہ ایک صاحب چینی یہاں پر مہمان ہے، بیچارے حاجت مند ہے، مجھ سے کہتے تھے کہ خطاب عام کی صورت میں کچھ لکھ دیا جائے میں نے کہا کہ مجھے انکار نہیں، مسودہ لکھ کر آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو اپنی عبارت میں نقل کر کے دے دوں گا۔ اس سے پہلے ایک خاص شخص سے ایک سفارش کرنے کو کہتے تھے، اس سے میں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے معمول اور مسلک کے خلاف ہے۔ آج کل خطاب خاص کی صورت میں سفارش کرنے کو میں پسند نہیں کرتا، اس سے دوسرے پر بار ہوتا ہے، میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ لوگ ان باتوں کی وجہ سے خفا ہوتے ہیں، ہوا کریں، میں اپنے تجربات اور مسلک کو ان کی وجہ سے کس طرح چھوڑ دوں۔ ملفوظ نمبر 78۔ فرمایا ایک گول مول خط کا جواب۔ فرمایا کہ ایک صاحب نے مبہم خط لکھا تھا، اس میں اس کا حاصل سمجھ نہ سکا، میں نے اس پر لکھا تھا کہ گول بات لکھی ہے، میں سمجھا نہیں کہ مطلب تمہارا اس سے کیا ہے، صاف لکھو۔ آج جواب میں لکھتے ہیں کہ میں خود گول ہوں، اس لیے میری بات بھی گول ہے، صاف نہیں۔ فرمایا کہ ایسے کور مغزوں سے پالا پڑتا ہے، اس میں میری کیا مصلحت تھی، ان کی ہی مصلحت تھی، جس بات کو میں سمجھا ہی نہیں، اس کا کیا جواب دوں۔ اس لیے لکھا تھا کہ صاف لکھیں گے، میں سمجھ کر اس کا جواب دوں گا۔ اب فرمائیے مجھ کو سخت کہتے ہیں، آخر میں نے اس میں کون سی سختی کی تھی، جب ایک بات کو سمجھا ہی نہیں تو کیا جواب دیتا۔ بد فہمی بری چیز ہے، اللہ بچائے ایسی بد فہمی اور کم عقلی سے اور کم عقلی سے۔ بد فہمی اور کم عقلی کے متعلق فرمایا کہ میری عادت ہے کہ جو خط آتا ہے اسی مضمون پر خط کھینچ کر جواب لکھ دیتا ہوں، اللہ بچائے ایسی بد فہمی سے اور کم عقلی سے۔ فرمایا کہ میری عادت ہے کہ جو خط آتا ہے اسی مضمون پر خط کھینچ کر جواب لکھ دیتا ہوں۔ اس پر ایک شخص نے لکھا تھا کہ میرے ہی خط پر آپ نے لکھ دیا، میری بڑی اہانت کی، توہین کی یعنی۔ فرمایا کہ بندے خدا میں نے تو اہانت کی، اہانت نہیں، اہانت مدد۔ ایسے خوش فہم دنیا میں آباد ہیں۔ ملفوظ نمبر 79۔ نفس کی خباثت اور اتباع سنت کی تاکید۔ فرمایا کہ نفس بھی عجیب چیز ہے، اتباع ہوا کو کبھی اتباع سنت کے رنگ میں دکھا جاتا ہے، اس کا ایسا لطیف قید یعنی مکر ہوتا ہے کہ اتباع ہوا کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتباع سنت میں مشغول ہوں۔ صاحبو یہ تو آسان ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں مومن ہوں، مگر سنت کا دعویٰ بڑا مشکل ہے۔ اس وقت ان دونوں میں فرق کرنا محقق اور عارف ہی کا کام ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع اپنے مربی کو کرتا رہے، وہ اپنے تجربات و بصیرت کی بنا پر اس کی رہبری کرے گا اور اس کو تمام سخت سے سخت گھاٹیوں سے لے کر گزر جائے گا۔ ملفوظ نمبر 80۔ دوستوں کا خیر خواہ۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کو اپنے متعلقین سے بے حد محبت ہے، امید ہے کہ حضرت آخرت میں اسی طرح یاد رکھیں گے اور پہچان لیں گے۔ فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو بہت بڑی چیز ہے، یوں بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ مجھ کو اپنے دوستوں کی حالت کی معرفت ہی نہیں، اور محبت فرع ہے معرفت کی، اور معرفت اس لیے نہیں کہ اپنی حالت خود ہی کو خوب معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں محبت کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ بڑی چیز ہے۔ ہاں خیر خواہی کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں کا خیر خواہ ضرور ہوں۔ ملفوظ نمبر 81۔ مستجاب الدعوات تھے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کی عجیب حالت ہے، ذرا کوئی نیک کام کیا الہام اور وحی کے منتظر ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی آسمان سے آواز آئے گی، یا اپنی کسی حاجت دنیاوی کے واسطے دعا کرتے ہیں، اب منتظر ہیں کہ کوئی بشارت قبولیت کی آئے گی، کیا خبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی تھی اور اس پر اجیبت دعوتکما بھی فرما دیا گیا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اس قبولیت کا ظہور 40 برس بعد ہوا تھا۔ بڑی ہی دلیری کی بات ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر مستعجلانہ انتظار یعنی جلدی میں انتظار۔ یہ بات تو انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی نہیں، جن کی شان یہ تھی کہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی جن کی دعائیں قبول کی جاتی۔ اس دلیری پر یاد آیا، ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجیے کہ خواب میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو بڑا حوصلہ ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ روز مبارک کی گنبد شریف ہی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، کس قدر شکستگی و تواضع کا غلبہ تھا۔ اس پر حضرت والا نے فرمایا، یہ سن کر ہماری آنکھیں کھل گئی۔ حضرت کی عجیب شان تھی، اس فن کے امام تھے، ہر بات میں شان محققیت و حکمت ٹپکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی خادموں میں سے کوئی محروم نہیں رہا، ہر شخص کی اصلاح و تربیت اس کی حالت کے مطابق فرماتے تھے۔ اسی تواضع کو مولانا فرماتے ہیں، فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جس شکستہ می نگیرد فضل شاہ، ہر کجا پسیس آب آجا رود، ہر کجا درد شفا آجا رود۔ بہت بڑا محقق بننا طریق یعنی عشق میں کارآمد نہیں، بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ کا فضل شکستہ حال ہی کی دستگیری کرتا ہے۔ پانی نشیب ہی کی طرف جاتا ہے، یعنی نشیب یعنی جو کمزور ایریا وہیں مانی جائے گا، تو پانی نشیب ہی کی طرف جاتا ہے، جہاں درد ہوتا ہے شفا وہیں جاتی ہے، وہاں تو مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت کی خود یہ حالت تھی کہ اپنے ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے، اللہ اکبر، اور فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ حضرت پر شان عبودیت کا غلبہ رہتا تھا، وہ عبودیت ہی اس ارشاد کا منشا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھے بلکہ تمنا کی ممانعت نہیں۔ ملفوظ نمبر 82۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عبودیت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ فرمایا عین مقصود ہے۔ عرض کیا کہ کہیں یہ جاہ تو نہ ہوگی، یعنی پوسٹ کی جس کو کہتے ہیں محبت، کہیں یہ جاہ تو نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے مقام کی تمنا ہے؟ فرمایا یہ تو عدم جاہ ہے۔ عرض کیا کہ حضرت پر بھی تو شان عبودیت کا غلبہ ہے۔ فرمایا میں تو دن رات لوگوں سے لڑتا بھیڑتا رہتا ہوں، کیا عبد ایسا ہی ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت کا یہ طرز اصلاح و تربیت کی وجہ سے ہے، اس سے تو مقصود حضرت کا دوسروں کو بھی عبد بنانا ہے، عبد بندہ۔ فرمایا کہ یہ آپ کا حسن ظن ہے، اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری بد اخلاقی کا منشا خوش اخلاقی ہے۔ خیر میں تو جیسا کچھ ہوں وہ تو مجھ کو ہی معلوم ہے، مگر مجھ سے تعلق رکھنے والوں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے پہلوان اپنے شاگردوں کو سر سے اونچا اٹھا کر پٹکتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا سر ٹوٹا، مگر وہ شاگرد بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے ہیں اور کہیں مار نہیں کھاتے۔ تو حضرت ایک جگہ آدمی اپنی اصلاح و اخلاق کی درستی کرا لے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کو کہیں کچھ خطرہ نہ ہوگا۔ ملفوظ نمبر 83۔ ایک صاحب کو تعویذ دینے سے انکار۔ ایک صاحب نے تعویذ مانگا مگر یہ نہیں کہا کس چیز کا۔ حضرت والا نے فرمایا یہ کام بھی میرا ہی ہے کہ یہ دریافت کروں کہ کس مرض یا کس ضرورت کے لیے تعویذ چاہیے۔ بھائی جہاں جس کام کو جایا کرتے ہیں پوری بات کہا کرتے ہیں، اب بتلاؤ کس چیز کا تعویذ چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ بچے زندہ نہیں رہتے۔ فرمایا بندے خدا، پہلے ہی یہ بات کیوں نہیں کہی تھی؟ زبان سے کہنا ایسی کون سی مشکل بات تھی؟ بھائی مجھے ایسا تعویذ نہیں آتا جس سے بچے زندہ رہا کریں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام پر بھی پہرا ہو جائے۔ کسی مرض کے لیے ضرورت ہو، کسی حاکم کے سامنے جانا ہو، ان کے لیے تو تعویذ ہوا کرتے ہیں، موت کے روکنے کے لیے بھی کہیں تعویذ سنا ہے؟ ملفوظ نمبر 84۔ نور ظلمت کو مغلوب بلکہ مسلوب کر دیتا ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بعض شیوخ طالبوں سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کی ظلمت سے ان کا نور مقدر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرات ایک ایسی آنکھ لیے پھرتے ہیں کہ اس کے سامنے کتنے ہی بڑے لکڑ آ جائیں، لکڑے وہ نہیں بجھتی بلکہ وہی سب اس سے جل جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرات کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اور حضرت وہ نور ہی کیا جو ظلمتوں سے مغلوب ہو جائے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، نور تو وہ چیز ہے کہ ظلمت کو صرف مغلوب ہی نہیں بلکہ مسلوب کر دیتا ہے، غالباً ختم کر دیتا ہے، اس کا معنی ہے۔ ملفوظ نمبر 85۔ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کا علاج۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرے تو نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سماتا، اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا اس وقت اپنے معائب یعنی عیبوں کو مستحضر کر کے اس خوشی کو دبائے، اپنے عیبوں کا دھیان کرے، یعنی یہ قسم کا مجاہدہ ہے، چند روز تعب ہوگا، مشکل ہوگی، مگر پھر انشاءاللہ تعالی سہل ہو جائے گا۔ متقدمین کے علاج ان رذائل کے باب میں بڑے سخت ہیں۔ متقدمین کے علاج ان رذائل کے باب میں بہت سخت ہیں، بڑے بڑے مجاہدے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آسان نسخوں سے علاج ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ہمت ضرور کرنا پڑتی ہے، باقی اگر کوئی کچھ کرنا ہی نہ چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔